ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر، پاکستان کے خلاف ایک نئی سازش بنی جا رہی ہے، اور وہ سازش آج ہم اپنے اس پروگرام کے اندر سامنے لائیں گے، اور سازش کرنے والا کون، یہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس سازش میں شریک کیا گیا برطانیہ کے 40 اراکین پارلیمنٹ کو، اور پاکستان کے خلاف ایک رپورٹ تیار کی گئی، اور وہ رپورٹ تیار کرنے کا مقصد FATF میں پاکستان کے خلاف پابندیاں لگانا تھا۔ اور اس تمام تر سازش کے پیچھے ہمارا ازلی دشمن بھارت اور اس کے ہواری شامل ہیں، کہ FATF کے اوپر، پاکستان کے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے اس حوالے سے بھی منورنگ کرنا ہے۔ دیکھیے جی، FATF کا معاملہ تو آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک بیرونی دباؤ میں ہے اس وقت، اور اس کو یہ جو پرسیکیوشن آف مائنورٹیز کے ساتھ ساتھ رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہیں، اسٹیٹ سپانسرڈ پرسیکیوشن اینڈ اسٹیٹ سپانسرڈ رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم۔ گویا کہ ریاست پاکستان ایکسٹریمزم کو بڑھا رہی ہے، انٹرنیشنل ایکسٹریمزم کو بڑھا رہی ہے، اور پرسیکیوشن ہو رہی ہے جس میں 4 اقلیتوں کے نام لیے گئے۔ حالانکہ یہ زیادہ جو رپورٹ ہے، یہ 90% سے زیادہ بھی یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے قادیانیوں کو۔ 22 جولائی کو یہ رپورٹ آئی ہے۔ ٹائمنگ اس کی کتنی امپورٹنٹ ہے؟ یہ اتنی امپورٹنٹ ٹائمنگ ہے، پاکستان کا، ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، پاکستان کا رسپانس آنا چاہیے۔ پوری کمیونٹی اس ملک کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، پوری کمیونٹی بحثیت مجموعی اس ملک کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے۔ مجھے ایک سازش لگتی ہے پاکستان کے خلاف کہ FATF کا جو ایک امپورٹنٹ کروشل ٹائم آ رہا ہے، یہ ہندوستان اور اسرائیل اور ان کے چیلے چانٹے، جو ان کے پروردہ، ان کے پیسوں پہ پلنے والے لوگ جو ہیں، یہ ہندوستان کے اور اسرائیل کے ایجنڈے کو آگے لے جانے والے لوگ UK میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، سب نہیں ہیں لیکن کچھ لوگ ان میں ضرور ایسے ہیں جو ان کے ایجنڈے اور ان کے پروپیگنڈا کو آگے لے کے چلنے والے لوگ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کو ہر طرح سے اس پہ ایسی پابندیاں لگائی جائیں اور پاکستان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ اور یہ صاحب آپ کے اپنے ہی آرٹیکل میں آپ نے کچھ سال پہلے اس کا ذکر کیا۔ جی علی خان صاحب، مجھے امیر شہید صاحب کا جانا۔ السلام علیکم شہید صاحب، دیکھیں 1949 سے لے کے تمام مسلم امہ، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی ایک ساتھ جدوجہد کرتے رہے، قرارداد مقاصد میں ہم ساتھ رہے، اس اینٹی قادیانی موومنٹ کے اندر ہم ساتھ رہے، ایک ساتھ ہماری آپس میں جسے کہتے ہیں کہ ایک کیفیت کے اندر ساتھ تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ اتنے بڑے اتحاد کے اندر رکھنا ڈالنے کے لیے اس رپورٹ نے آپ کو بحثیت مجموعی امت مسلمہ سے خارج کر کے اپنے ساتھ اکٹھا کیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی جتنی بھی تردید کی جائے، جتنی بھی مذمت کی جائے، آپ بحثیت مسلمان ہمارے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ آپ کو جو ہے اقلیت قرار دیا جانے والا ہے۔ اب اس طرح کی بات اس لیے خاص طور پہ آپ کو بلایا شہید صاحب کہ کیا اس کی آپ کا ری ایکشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ رپورٹ جو ہے اپنے اس پروگرام میں پیش کیا ہے۔ دیکھیے، ہمیں برطانیہ سے یا امریکہ سے کبھی بھی یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ وہ امت مسلمہ کی حمایت میں کوئی بات کرے۔ ٹھیک، ان کا بنیادی ہدف ہی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ امت مسلمہ کو توڑنے، گروپوں میں تقسیم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ دونوں ممالک پر پورا یورپ اس پر کام کرتا ہے، اور ساتھ میں خود امت کے اندر دراڑ ڈالنے کے لیے کبھی قادیانیوں کی صورت میں اور کبھی دیگر اس طرح کے جعلی مکاتب کی صورت میں گروپوں کو الگ کرتے ہیں، اور پھر ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اسی معاشرے میں فتنہ برپا کرتے ہیں۔ یہ ان کی 300-400 سالہ پرانی روش ہے، جس کا اب بھی اس کو پوری طرح سے وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میں پوری دنیا میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ شیعہ سنی کی لڑائی میں بھی برطانوی MI6 کا اور امریکن CIA کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس لیے اگر کہیں پر شدت پسندی کی کوئی تحریک اٹھتی ہے تو بظاہر آگے ہو سکتا ہے سلفی چہرہ ہو، لیکن پیچھے امریکی ہوتے ہیں۔ بظاہر کہیں پر اگر دھماکہ ہو تو ہو سکتا ہے وہ جو دھماکہ کر رہا ہو وہ کسی مسلمان گھرانے کا بچہ ہو، لیکن پیچھے CIA، MI6 اور موساد ہوتے ہیں۔ اس بنیاد پر اس طرح کی جو رپورٹس ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ امت کو تقسیم کریں۔ شیعہ اور سنی 1400 سالوں کی پیداوار ہے، آج کی نہیں ہے، 1948 کی نہیں ہے، 1400 سالوں سے یہ دونوں مکاتب ہیں۔ اگرچہ بعض چیزوں میں اختلاف بھی ہے، لیکن یہ اختلاف
ایک گھر کے اندر باپ اور بیٹے میں اور بھائی میں بھی ہوتا ہے، اس لیے یہ اختلاف کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ میسج باہر دینے کی ضرورت ہے کہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہے پاکستان نہ صرف ان کی بلکہ شیعہ، ہندو، عیسائی اور قادیانی 4 اقلیتوں کو انہوں نے بنا دیا، اور شیعہ کو بھی ساتھ ملا کے کہا کہ جی ان کی پرسیکیوشن اسٹیٹ سپانسرڈ ہے۔ تو جن 2 عبادت گاہوں پر حملوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اس وقت پوری قوم کی پرسیکیوشن ہو رہی تھی۔ آپ کے آرمی ہیڈ کوارٹر، GHQ، نیول، ایئر بیس، ایئرپورٹ، سکول، کالجز، یونیورسٹیز، امام بارگاہیں، مساجد، مارکیٹس، پارکس، ہر جگہ پر ٹیررسٹ کے حملے ہو رہے تھے، اور یہ بیرونی طاقتیں اس میں ملوث تھی، بالخصوص بھارت۔ تو ہماری وزارت خارجہ کو اس چیز کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا تو ایشو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری شیعہ برادری کو ان اقلیتوں کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، شیعہ کی برادری کی طرف سے بھرپور احتجاج ہونا چاہیے، یہاں کی حکومت کے خلاف بھی اور وہاں پر بھی، کہ یہاں کی حکومت کو کہنا چاہیے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ہماری وزارت خارجہ یا ہمارا ہائی کمیشن سویا رہا اور شیعہ کو انہوں نے اس سازش کے تحت ان اقلیتوں میں شامل کر دیا گیا۔ تیسرا پوائنٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھانا چاہیے کہ یہ اس میں بار بار کہتے ہیں کہ احمدی پرامن کمیونٹی ہیں، قادیانی ایک پرامن کمیونٹی ہیں، اور ان پر حکومت کی طرف سے پرسیکیوشن اور تشدد ہو رہا ہے۔ بتانا یہ چاہیے کہ 1974 میں جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی وہ ان کے تشدد پر ہی ہوئی۔ جی ربوہ ریلوے اسٹیشن پہ، بالکل ربوہ ریلوے اسٹیشن پہ جب نوجوان مسلمانوں کو جو میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ ان پر حملے ہوئے، نشتر میڈیکل کالج اسٹوڈنٹ پہ حملہ ہوا، تو ان کے تشدد کرنے پر ہوا۔ ربوہ کھلا شہر نہیں تھا، وہ مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہے برطانوی جو ہمارا وزارت خارجہ ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں کہوں گا کہ جناب ہمارے حکومتی وزیر علی محمد صاحب نے بہت ہی اچھی بات کی۔ ایک تو انہوں نے مذمت کی ہے، لیکن حکومتی ادارے جو ہیں ان کی طرف سے کوئی مذمت نہیں آئی، یعنی کہ حکومت کو چاہیے تھا وزارت خارجہ کو کہ اس کو اوپنلی لیتے اور ہماری تمام وزارتوں کو اس سے آگاہ کرتے، پرٹیکولرلی جو اوورسیز کی ہماری وزارت ہے اس کو بھی اس میں ایک پریکٹیکل عمل کرنا چاہیے۔ بخاری صاحب کو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ زلفی بخاری صاحب کو دوسرے کاموں سے فرصت ملے گی تو وہ ادھر آئیں گے، لیکن میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہتا ہوں کہ جو ہماری اوورسیز کی وزارت ہے اس کو بھی کرنا چاہیے کام۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا، 2 چیزیں امپورٹنٹ۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی ایک ساری کی ساری اس میں 80% انفارمیشن تو ایسی ہے کہ جو بالکل کوڑے کا ڈھیر ہے، جس میں ہے ہی کوئی نہیں، کاغذ بنائے گا۔ اس کے اوپر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ کو باقاعدہ ایک ٹیم بنا کے اس کا جواب دینا چاہیے، اور یہاں پر بھی ہاں اگر ہم مقدمہ کرتے ہیں تو کس کے خلاف مقدمہ کرنا چاہیے، تاکہ ظاہر بات ہے اس میں دل آزاری بھی ہوئی ہے اور لوگوں کا نام بھی بدنام ہوا ہے۔ دیکھیں جی، یہاں میرے خیال میں آپ کو چاہیے کہ جو برٹش ہائی کمیشن ہے یہاں اسلام آباد کا، وزارت خارجہ کو چاہیے کہ ان کو طلب کریں اور ان سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، پھر اس میں آفیشل پوزیشن دیکھیں کہ حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ کس طرح کیا جاتا ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیر سٹیٹ ہے، تو پاکستان کی ڈیمونائزیشن اور پاکستان کی اس طرح ہیوملیشن، یہ پاکستان کو ایک اننیسیسری جو دباؤ ہے اس کے اندر لانے کے لیے اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہے، جس طرح علامہ صاحب نے بھی کہا اور علی محمد صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ رپورٹ تو قادیان میں تیار ہوئی ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے لکھا ہے جی حضرت مرزا طاہر، حضرت مرزا ناصر، حضرت مرزا مسرور، حضرت مرزا غلام احمد، اور جو کرسچن کمیونٹی ہے یہ وزراء جو ہمارے برطانیہ میں ہیں وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی حضرت نہیں لگاتے، سیدھا جیزس لکھ دیتے ہیں، اور ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ افغانستان میں جو قادیانی مارے گئے ان کے ساتھ شہید لکھا ہوا ہے۔ تو یہ واقعی کچھ اپنے کو شہید نہیں کہتے تو کچھ کرائن ملتے ہیں کہ شاید یہ رپورٹ تیار کر کے دے دی گئی اور اس پر نام چھاپ دیے گئے، جس طرح افضل خان صاحب نے اس رپورٹ کو اب ڈسکریڈٹ کر دیا ہے، ڈی لیجٹمائز کر دیا ہے کہ مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے اور میں اسے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرتا ہوں، علیحدہ کرتا ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حساس اداروں کو میں یہ کہوں گا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہماری اس وقت نہ ہی صرف اس رپورٹ میں بلکہ اوور آل دیکھا جائے تو ہماری جو آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز ہیں، نظریاتی سرحدیں ہیں، ان کے اوپر اس وقت اٹیک ہو رہا ہے فرام دا 4 کارنرز، ہر طرف سے ہماری آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز جو ان پر اٹیک ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قانون کو ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان میں یہ یونینیمس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہے۔
تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی حکومت اس میں آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح بیٹھ جائے گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ایف ٹی ایف اے کے لیے ان کو ایک گراؤنڈ مہیا کی گئی ہے کہ رسا ہم نے ڈال دیا، اب آپ نیچے سے پھٹا کھینچو. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر ہمارے حکومتی ادارے اسی طرح سوئے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ یقینی طور پر اس رپورٹ کو بنیاد بنا کر یہ یونائٹڈ نیشن میں بھی جائیں گے. اور اس کا اگر محاسبہ آج نہ کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آفیشلی اس رپورٹ کو ودرا کروا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ پرسیکیوشن یا رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم کی سپانسرشپ نہیں کر رہا.